بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں شجیع اللہ فراست. آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. السلام علیکم. اگر آپ کا 10th ہو گیا اور کون سے انٹر کالج میں لینا سوچ رہے، یا آپ کا انٹر ہو گیا اور کون سے انجینئرنگ کالج میں لینا سوچ رہے، یا کوئی دوسرا کورس جیسے کہ بی ایس سی، بی کام، بی بی اے، بی سی اے کرنا چاہ رہے، تو اتنی دھوپ میں درے در پھر کے کالجز جا کے معلومات حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فرسٹ حیدرآباد ایجوکیشن ایکسپو ہو رہا ہے 3 اور 4 مئی کو کنگز کراؤن کنونشن پلر 68 پر، جہاں ایک ہی چھت کے نیچے کئی سارے اسکولز اینڈ کالجز رہنے والے ہیں، اور آپ اچھے سے انکوائری کر کے اپنے حساب سے وہیں پر ایڈمیشن لے سکتے. ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس آزاد انٹرنیشنل اسکول کے قریب ماڈرن فلیٹ کے خواہش مند اور خریداروں کے لیے ایک سنہری موقع. صرف 15 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کیجیے، بقایا 18 مہینوں میں 5 اقساط میں ادا کیجیے. 1320 SFT پر مشتمل امینٹیز اور کار پارکنگ کے ساتھ، جس میں 24/7 چلنے والی 3 لفٹیں، کار اور بائک پارکنگ ہر فلیٹ کے لیے. قربانی کے لیے مخصوص جگہ اور سہولت. 15 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ یہ پیشکش شروعات کے صرف 15 فلیٹ کے خریداروں کے لیے. ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس بسائڈ دارالسلام بینک، ٹولی چوکی، حیدرآباد. نیو یارک پولیس کولمبیا یونیورسٹی میں غازہ احتجاجیوں پر ٹوٹ پڑی. زبردستی ہٹا دیا گیا. کیمپس میں آفیسرز تعینات رہیں گے. یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں فلسطین اور اسرائیل کے حامیوں میں جھڑپیں. وائس چانسلر نے کہا وحشتناک تشدد ہوا. یونائیٹڈ نیشنز نے امریکی یونیورسٹیوں میں کریک ڈاؤن پر کیا فکر مندی کا اظہار. کہا فری اسپیچ اور احتجاج کا حق ضروری ہے. امریکہ یمن میں بڑے پیمانے پر آپریشن کے لیے تیار. حوثیوں نے کہا اتنے ہتھیار ہیں کہ دنیا سوچ بھی نہیں سکتی. بلنکن نے کی اسرائیلی لیڈر سے ملاقات. کہا ہوسٹیجز کی رہائی میں دیری اور انسانی بحران کے لیے حماس ذمہ دار ہے. فلسطینی تنظیم نے الزام رد کر دیا. اسرائیلی ہوسٹیجز کے رشتہ داروں نے بلنکن کو گھیر لیا. کہا احتجاج تیز کریں گے، گھروں کو واپس نہیں جائیں گے. رفح اور دوسرے مقامات پر اسرائیلی بمباری. 24 گھنٹوں میں 33 ہلاک. مغربی کنارے میں گرفتاریاں. سلمان خان فائرنگ کیس کے ملزم نے جیل میں خودکشی کر لی. انوج تھپر نے حملے میں استعمال ہونے والا ہتھیار پہنچایا تھا. امیٹھی اور رائے بریلی میں کانگریس امیدواروں پر سسپینس. کچھ گھنٹوں میں ختم ہو جائے گا. اسمرتی ایرانی نے کہا جو بھی آئے گا ہارے گا. کرناٹک سیکس سکینڈل معاملہ گرمایا. سدھرامیہ نے لکھا مودی کو خط. کہا ریونا کا ڈپلومیٹک پاسپورٹ برخاست کیا جائے. ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی. اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں. نیو یارک پولیس اور کولمبیا یونیورسٹی کے احتجاجیوں کے بیچ جم کر جھڑپیں ہوئی اور پولیس نے زبردستی احتجاجیوں کو مقام سے ہٹا دیا. امریکہ میں اس طرح کی کارروائی ایک انوکھی بات ہے. کئی دنوں سے امریکی یونیورسٹیوں میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور اب بعض کیمپسوں میں اسرائیل کے حامی بھی میدان میں آ گئے ہیں. دونوں طرف کے احتجاجیوں کی لاس اینجلس میں جھڑپیں ہوئی. یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس کی وائس چانسلر میری اوکاسا نے بتایا کہ کیمپس میں وحشتناک وائلنس ہوا. انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی نے فوری قانون نافذ کرنے والے آفیسرز کو مدد کے لیے بلا لیا. ان جھڑپوں کی ویڈیوز بھی سامنے آئے ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کے حامی نقاب پوش احتجاجی فلسطینیوں پر لاٹھیوں سے حملے کر رہے ہیں اور بیریکیڈز توڑ رہے ہیں. نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی میں پولیس نے درجنوں احتجاجیوں کو گرفتار کیا. نیو یارک پولیس آفیسرز اس عمارت میں گھس پڑے جہاں پر احتجاجی جمع تھے. انہوں نے سیڑھی کی مدد سے کھڑکی کے ذریعے عمارت میں داخل ہو کر کارروائی کی. کئی دنوں سے امریکی یونیورسٹیوں میں تناؤ دیکھا جا رہا ہے.
عہدیداروں نے بتایا کہ کولمبیا یونیورسٹی میں 100 سے زیادہ احتجاجیوں کو کریک ڈاؤن میں گرفتار کیا گیا. سٹی کالج آف نیو یارک میں بھی گرفتاریاں ہوئیں. یونیورسٹی نے نیو یارک پولیس سے کہا کہ وہ 17 مئی تک کیمپس میں تعینات رہے. کولمبیا یونیورسٹی میں پولیس نے احتجاجیوں کو گرفتار کر کے پولیس کی گاڑیوں میں بھر کر دوسرے مقامات پر شفٹ کیا. You gotta show up for the kids. 18 اپریل کے بعد سے امریکہ کی 21 ریاستوں کے 25 سے زیادہ کیمپسوں میں 1000 سے زیادہ احتجاجیوں کو گرفتار کیا گیا ہے. امریکی یونیورسٹیوں سے شروع ہونے والا احتجاج یورپ کی کئی یونیورسٹیوں میں پھیل گیا ہے. ایک دن پہلے فرانس میں یونیورسٹیوں میں پولیس کو تعینات کر دیا گیا تھا. یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی حقوق ادارے کے چیف نے امریکی کالجوں میں احتجاجیوں کے خلاف سخت کارروائی پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے. والکر ٹرک نے کہا کہ اظہار خیال کی آزادی اور پرامن طور پر جمع ہونے اور احتجاج کرنے کا حق کسی بھی سماج کے لیے ضروری ہے. امریکہ کے ٹیکسس، نیو یارک، اٹلانٹا، اوٹا، ورجینیا، نیو جرسی، کیلیفورنیا اور ملک کے دوسرے حصوں میں فلسطینیوں کے حق میں احتجاج کیا جا رہا ہے اور جنگ روکنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. یہ بھی مانگ کی جا رہی ہے کہ امریکہ اسرائیل کی فوجی مدد بند کرے. والکر ٹرک نے کئی کالجوں میں پولیس کی کارروائیوں پر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حد سے زیادہ طاقت کا استعمال کیا گیا. انہوں نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ حد پار نہ کی جائے. انہوں نے کہا کہ ایسی کارروائیاں انسانی حقوق کی روشنی میں ہونی چاہیے. انہوں نے یہودیوں کی دشمنی، عربوں کی دشمنی، فلسطینیوں کی دشمنی اور اس طرح کی سرگرمیوں کو ناقابل قبول قرار دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ احتجاج کے حق کی حفاظت ہونی چاہیے. یمن کی حوثی حکومت نے کہا ہے کہ اس کے پاس اتنے ہتھیار ہیں کہ دنیا تصور نہیں کر سکتی. حوثیوں نے یہ وارننگ ایک ایسے وقت دی جب ایسی خبر ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی یمن میں حملے تیز کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. غازہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے یمن کے حوثیوں نے نہ صرف اسرائیل میں حملے کیے ہیں بلکہ ریڈ سی میں آنے اور جانے والے جہازوں کو نشانہ بنایا ہے. ان حملوں کے جواب میں امریکہ اور اس کے اتحادی ملکوں خاص طور پر برطانیہ نے یمن میں حملے کیے جن کا مقصد حوثیوں کی طاقت کم کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود وقفے سے ریڈ سی اور خلیج عدن میں جہازوں پر حوثی حملے کر رہے ہیں. حوثیوں نے کہا ہے کہ اسرائیل سے تعلق رکھنے والے جہازوں کے علاوہ امریکہ اور برطانیہ کے جہاز بھی ان کا ٹارگٹ ہیں. یمن کی سپریم پولیٹیکل کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے ایکس پر کہا کہ امریکہ اور اتحادیوں کو آگ سے نہیں کھیلنا چاہیے. ہمارے پاس جتنے ہتھیار ہیں آپ کے اندازوں سے کہیں زیادہ ہے اور یہ زیادتی معیار میں ہے، مقدار میں ہے اور ورائٹی میں ہے. حوثیوں نے اس سے پہلے بتایا کہ انہوں نے امریکہ کے 2 ڈسٹرائر جہازوں اور 2 اسرائیلی جہازوں کو تازہ کارروائیوں میں نشانہ بنایا. یہ کارروائیاں ریڈ سی اور انڈین اوشن میں کی گئی. یمن کی انصار اللہ تحریک نے یہ بات دہرائی کہ جب تک غزہ میں اسرائیل کی جارحیت پوری طرح سے ختم نہیں ہو جاتی جہازوں پر حملے جاری رہیں گے. یو این چیف اینٹونیو گوٹریز نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا کہ وہ رفح میں اسرائیل کے آپریشن کو روکنے کے لیے دباؤ ڈالے. یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی جب اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ہوسٹیجز کی رہائی کے لیے ڈیل ہو یا نہ ہو اسرائیل رفح میں آپریشن کرے گا. یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی جب ہوسٹیجز کی رہائی اور غازہ جنگ بندی کے بارے میں بات چیت نازک مرحلے میں ہے اور اسرائیل نے الٹیمیٹم دیا ہے کہ وہ 72 گھنٹوں میں ڈیل نہ ہونے کی صورت میں رفح آپریشن شروع کر دے گا. یہ وارننگ ایک دن پہلے سامنے آئی تھی. میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے گوٹریز نے غازہ کے عوام، اسرائیلی ہوسٹیجز اور ان کے خاندانوں اور مڈل ایسٹ کی بہتری کے لیے فوری جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا. یو این چیف نے کہا کہ کوئی سمجھوتہ نہ ہونے کی صورت میں جنگ بہت تیزی سے پھیلے گی. انہوں نے رفح آپریشن کی صورت میں تباہی کے تعلق سے خبردار کیا. اسرائیل پہلے ہی رفح میں ہوائی حملے تیز کر چکا ہے اور کئی دنوں سے زمینی آپریشن کے اندازے لگائے جا رہے ہیں.
غزہ کے الگ الگ مقامات سے 15 لاکھ سے زیادہ فلسطینی رفح میں جمع ہوئے ہیں، جو ایک چھوٹی سی جگہ ہے اور اس آپریشن کی صورت میں بہت زیادہ ہلاکتیں ہو سکتی ہیں۔ گوٹریز نے کہا کہ غزہ، خاص طور پر نارتھ غزہ میں انسانی مدد کی بہت سخت ضرورت ہے، جہاں ایک ایسا بحران اور قحط منڈلا رہا ہے جسے روکا جا سکتا ہے۔ انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا کہ وہ انسانی ساختہ قحط کو ٹالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے۔ انہوں نے پورے غزہ میں بلا روک ٹوک اور بحفاظت مدد پہنچانے پر زور دیا اور کہا کہ مدد پہنچانے کے لیے زمینی راستوں کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے۔ غزہ کے صحت بحران کا ذکر کرتے ہوئے گوٹریز نے کہا کہ جنگ نے غزہ کے ہیلتھ سسٹم کو تباہ و تاراج کر دیا ہے۔ 2/3 ہاسپٹلز اور ہیلتھ سینٹرز کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ بعض ہاسپٹلز اب قبرستان نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے الشفا اور نصر ہاسپٹل کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ جواب دہی کے بارے میں سوال پر اینٹونی گوٹریز نے کہا کہ عالمی فورنسک تفتیش کاروں کو چھان بین کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ احتجاجی یعنی اجتماعی قبروں کے معاملے میں کیا ہوا تھا اور کن حالات میں یہ معاملہ پیش آیا۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ مارے گئے ہیں اور جو لوگ لاپتہ ہیں ان کے خاندانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں کیا ہوا تھا اور دنیا کو یہ حق ہے کہ وہ عالمی قانون کی خلاف ورزیوں کے لیے جواب دہی طے کرے۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے جو اسرائیل کے دورے پر ہیں، ہوسٹیجز کی رہائی میں دیری اور غزہ کے انسانی بحران کے لیے حماس کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ نے اسرائیل کے صدر آئزیک ہرزوگ سے ملاقات کی اور کہا کہ سمجھوتے میں کوئی دیری اور بہانہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے اسرائیلی لیڈرشپ سے بھی ملاقات کی اور غزہ جنگ سے جڑے پہلوؤں پر تفصیل سے بات چیت کی۔ اس سے پہلے انہوں نے سعودی عرب اور جارڈن کا بھی دورہ کیا تھا۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ نے اسرائیلی صدر کے ساتھ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ حماس ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ پچھلے ہفتے اسرائیل نے جنگ بندی تجویز پر اپنا جواب ایجپٹ کے مسالت کاروں کے ذریعے پہنچایا تھا اور اس پر حماس کے جواب کا انتظار ہے۔ ایسے اشارے ملے ہیں کہ اسرائیل نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ پہلے مرحلے میں 33 اسرائیلی ہوسٹیجز کو رہا کیا جائے اور بعد کے مرحلوں میں آہستہ آہستہ سپاہیوں کو واپس بلایا جائے گا۔ اس ڈیل کا پہلا مرحلہ 40 دنوں کے لیے ہوگا۔ حماس چاہتی ہے کہ کسی بھی سمجھوتے میں مکمل جنگ بندی ہو۔ حماس کے سینئر لیڈر سامی ابو زہری نے بلنکن کے اس دعوے کو رد کر دیا ہے کہ ان کی تنظیم سمجھوتہ نہ ہونے کے لیے ذمہ دار ہے۔ نیوز ایجنسی رائٹر سے بات چیت کرتے ہوئے حماس عہدیدار نے کہا کہ تنظیم اب بھی جنگ بندی کی تازہ پیشکش کا جائزہ لے رہی ہے۔ بلنکن نے کہا کہ ہمیں غزہ کے لوگوں کی تکلیفوں پر توجہ دینی چاہیے، انہیں کھانا، دوائیں، پانی اور آسرا دینا چاہیے۔ جارڈن اور سعودی عرب میں انہوں نے عرب لیڈرز کے ساتھ جنگ بندی، ہوسٹیجز کی رہائی اور غزہ کے لوگوں کو مدد پہنچانے کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے خلیجی ملکوں کو ایران کے خطرے کے تعلق سے بھی خبردار کیا۔ بلنکن اب سے کچھ دیر بعد اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے ملاقات کریں گے۔ اسرائیل پہنچنے سے پہلے انہوں نے جارڈن میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اب سب کچھ حماس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ حماس اور اسلامی جہاد کی قید میں ابھی 129 اسرائیلی ہیں۔ اس سے پہلے نومبر میں کوئی 105 اسرائیلیوں کو رہا کیا گیا تھا۔ اسرائیلی ہوسٹیجز کے رشتہ داروں نے تیل ابیب میں امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن کو گھیر لیا۔ ہوسٹیجز کے رشتہ دار کئی دنوں سے اپنے پیاروں کی رہائی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ وہ احتجاجی آنے والے دنوں میں احتجاج تیز کریں گے اور اسرائیل کے تمام پالیسی سازوں کا گھیراؤ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے گھروں کو نہیں جائیں گے اور عوامی مقامات پر احتجاج کرتے رہیں گے۔ کئی ہفتوں سے تیل ابیب اور دوسرے اسرائیلی شہروں میں سڑکوں پر احتجاج ہو رہا ہے۔ یہ لوگ نیتن یاہو سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ فرانس کے وزیر خارجہ قاہرہ پہنچے۔ وہ جنگ بندی کوششوں کے سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے یہاں آئے۔ پچھلے کچھ دنوں سے قاہرہ میں جنگ بندی تجویز پر بات چیت ہو رہی ہے۔ حماس کا ایک ڈیلیگیشن بھی قاہرہ میں ہے۔ غزہ میں اسرائیل نے کئی جگہ حملے کیے۔ ان حملوں میں کئی ہلاکتیں ہوئیں، خاص طور پر بچوں کی ہلاکتوں کی بھی خبریں ملی ہیں۔ ان میں رفح میں حملے بھی شامل ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں الگ الگ مقامات پر اسرائیل کے حملوں میں 33 لوگ ہلاک ہوئے اور 57 زخمی ہوئے۔ وزارت نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے غزہ میں اسرائیل کے حملوں میں کم سے کم 38,568 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 77,765 زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے مغربی کنارے میں اپنے آپریشنز تیز کر دیے ہیں۔ بتایا گیا کہ الگ الگ مقامات پر دھاوے کرتے ہوئے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ یہ کارروائیاں الخلیل، بیت لحم، قلقیلیہ، نابلس اور دوسرے مقامات پر کی گئیں۔
اسرائیلی فوج نے ساؤتھ لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملے کیے. اسرائیلی فوج نے ایکس پر بتایا کہ اس نے ساؤتھ لبنان کے لائدہ، الحدیثہ اور الجبیل میں دہشت گردی کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا. نقصانات کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے. لوٹتے ہیں انڈیا. بالی ووڈ سٹار سلمان خان کے گھر کے باہر فائرنگ کے ایک ملزم نے جیل میں خودکشی کر لی. 32 سالہ انوج تھپن کو 26 اپریل کو پنجاب سے گرفتار کیا گیا تھا. وہ جیل کے ٹوائلٹ میں گیا اور یہ انتہائی قدم اٹھایا. پولیس عہدیداروں نے بتایا کہ اس پر اداکار کے گھر کے باہر فائرنگ میں استعمال ہونے والے ہتھیار کو سپلائی کرنے کا الزام تھا. اس کے ساتھ ہی ملزم سونو سبھاش چندر کے ساتھ اس نے ہتھیار سپلائی کیے تھے. یہ واقعہ 14 اپریل کو پیش آیا تھا. پولیس عہدیداروں نے بتایا کہ اس بات کی جانچ کی جا رہی ہے کہ کس وجہ سے انوج نے خودکشی کی. اب بات کرتے ہیں الیکشنز کی. کانگریس اب سے کچھ گھنٹوں بعد امیٹھی اور رائے بریلی کے لیے امیدواروں کا اعلان کرے گی. پارٹی کی الیکشن کمیٹی نے صدر ملکارجن کھڑگے کو اختیار دیا ہے کہ وہ اس بارے میں فیصلہ کریں. جے رام رمیش نے کہا کہ 24 گھنٹوں کے اندر ناموں کا اعلان کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ کوئی ڈرا ہوا نہیں ہے، کوئی فرار نہیں ہوا ہے. کانگریس نے امیٹھی اور رائے بریلی کے اہم حلقوں کے بارے میں سسپنس برقرار رکھا ہے. منگل کو ایک لسٹ جاری کی گئی لیکن اس میں امیٹھی اور رائے بریلی کے امیدواروں کا نام شامل نہیں تھا. امیٹھی میں کانگریس کارکنوں نے امیدوار کے نام کے اعلان میں دیری پر احتجاج کیا. احتجاجیوں نے نعرے لگائے کہ امیٹھی مانگے گاندھی پریوار. ایسے اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ پارٹی راہل گاندھی کو امیٹھی سے اتارے گی جنہیں 2019 میں بی جے پی کی اسمرتی ایرانی سے ہار ہوئی تھی. رائے بریلی حلقے کے بارے میں پرینکا گاندھی کا نام لیا جا رہا ہے. امید کی جا رہی ہے کہ ان کے پہلے الیکشن سے پارٹی کارکنوں میں جوش و خروش پیدا ہوگا. ان دونوں حلقوں میں ووٹنگ 20 مئی کو 5ویں مرحلے میں ہونے والی ہے. کانگریس کا ایس پی سے اتحاد ہے اور وہ اتر پردیش میں 80 میں سے 17 سیٹوں پر مقابلہ کر رہی ہے. اس دوران اسمرتی ایرانی نے امیٹھی سے اپنا نامینیشن داخل کیا اور یقین ظاہر کیا کہ وہ دوسری مرتبہ کامیابی حاصل کریں گی. اس سوال پر کہ وہ راہل گاندھی کو اپنا امیدوار پسند کریں گی یا پرینکا گاندھی کو، انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، جو بھی آئے گا اسے شکست ہوگی. ایکسپرٹس کا اندازہ ہے کہ اگر کانگریس اور انڈیا اتحاد کو واقعی یقین ہے کہ حالات اس کے حق میں بہتر ہو رہے ہیں تو راہل گاندھی یقیناً امیٹھی سے مقابلہ کریں گے جو کانگریس اور نہرو گاندھی خاندان کا گڑھ رہا ہے. راہل گاندھی کیرلا کے وائناڈ حلقے سے موجودہ رکن پارلیمنٹ ہے اور اس بار بھی انہوں نے وہاں سے الیکشن لڑا ہے. اس دوران تیسرے مرحلے کے لیے الیکشن مہم تیز ہو گئی ہے. مرکزی وزیر داخلہ اور سینئر پارٹی لیڈر امت شاہ نے حیدرآباد کے پرانے شہر میں بی جے پی امیدوار مادھوی لتا کے لیے مہم چلائی. یہ پہلا موقع ہے جب پرانے شہر میں بی جے پی کے کسی بڑے لیڈر نے مہم میں حصہ لیا. تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے امت شاہ کے ویڈیو سے چھیڑ چھاڑ کے معاملے میں دہلی پولیس میں پیش ہونے کے لیے وقت مانگا ہے. دہلی پولیس نے ریونت ریڈی اور 4 دوسروں کو 4 شنبے کو پوچھ تاچھ کے لیے بلایا تھا. ریونت ریڈی کے وکیلوں نے کہا کہ وہ فی الحال پیش نہیں ہو سکتے. حیدرآباد حلقے میں صدر مجلس اسد الدین اویسی کی مہم جاری ہے. انہوں نے پرانے شہر کے کئی علاقوں میں پیدل دورے کیے اور میٹنگ سے خطاب کیا. کرناٹک میں پرجول ریوننا سیکس سکینڈل کا معاملہ گرماتا جا رہا ہے. اس کا اثر این ڈی اے کے امکانات پر پڑ سکتا ہے. کرناٹک کے چیف منسٹر سدھارمیہ نے وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھتے ہوئے کہا کہ جے ڈی ایس سے سسپینڈ کیے گئے ہاسن کے رکن پارلیمنٹ ریوننا کا ڈپلومیٹک پاسپورٹ برخاست کیا جائے. یہ بات سامنے آنے کے بعد ریوننا ملک سے فرار ہو گیا تھا. چیف منسٹر نے مرکزی حکومت سے کہا کہ وہ ریوننا کی واپسی اور تحقیقات میں اسے شامل کرنے کو یقینی بنائے. اس دوران ریوننا نے یہ معاملہ سامنے آنے کے بعد پہلی مرتبہ بیان دیا ہے. اس نے کہا کہ سی آئی ڈی کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ شہر میں نہیں ہے. اس نے یہ بھی کہا کہ آخر میں سچ کی جیت ہوگی. ایکس پر اپنے پوسٹ میں سابق وزیر اعظم دیوے گوڑا کے پوترے نے یہ بات کہی. کرناٹک میں دوسرے مرحلے کے الیکشن سے پہلے یہ سیکس ٹیپ سامنے آئے تھے جس میں وہ تقریباً 3000 عورتوں کا جنسی استحصال کر رہا ہے. ان میں ہر عمر کی عورت ہے، بڑی عمر کی عورتیں بھی شامل ہیں. دہلی این سی آر کے علاقوں میں کم سے کم 100 اسکولوں میں بم رکھنے کی دھمکی دی گئی. اس دھمکی سے افراتفری مچ گئی. اسکولز بند کر دیے گئے، امتحانات ملتوی کر دیے گئے، لیکن تلاشی کے بعد یہ دھمکی جھوٹی ثابت ہوئی. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں.
अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका 10th हो गया और कौन से इंटर कॉलेज में लेना सोच रहे, या आपका इंटर हो गया और कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में लेना सोच रहे, या कोई दूसरा कोर्स जैसे कि बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए करना चाह रहे, तो इतनी धूप में दर दर फिर के कॉलेजेस जाके मालूमात हासिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट हैदराबाद एजुकेशन एक्सपो हो रहा है 3rd and 4th मई को किंग्स क्राउन कन्वेंशन पिलर 68 पर, जहां एक ही छत के नीचे कई सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस रहने वाले हैं और आप अच्छे से इंक्वायरी करके अपने हिसाब से वहीं पर एडमिशन ले सकते। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स अजान इंटरनेशनल स्कूल के करीब मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए, कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। न्यूयॉर्क पुलिस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गाजा एहतजाजियों पर टूट पड़ी, जबरदस्ती हटा दिया गया, कैंपस में ऑफिसर्स तैनात रहेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में फलस्तीन और इसराइल के हामियों में झड़पें, वाइस चांसलर ने कहा वहशतनाक तशद्दुद हुआ। यूनाइटेड नेशंस ने अमरीकी यूनिवर्सिटियों में क्रैकडाउन पर किया फिक्रमंदी का इजहार, कहा फ्री स्पीच और एहतजाज का हक जरूरी है। अमरीका यमन में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन के लिए तैयार, हूसियों ने कहा इतने हथियार हैं कि दुनिया सोच भी नहीं सकती। ब्लिंकन ने की इस्राएली लीडर से मुलाकात, कहा होस्टेजेस की रिहाई में देरी और इंसानी बहरान के लिए हमास जिम्मेदार है, फलस्तीनी तंजीम ने इल्जाम रद्द कर दिया। इस्राएली होस्टेजेस के रिश्तेदारों ने ब्लिंकन को घेर लिया, कहा एहतजाज तेज करेंगे, घरों को वापस नहीं जाएंगे। रफा और दूसरे मकामात पर इस्राएली बमबारी, 24 घंटों में 33 हलाक, मगरबी किनारे में गिरफ्तारियां। सलमान खान फायरिंग केस के मुल्जिम ने जेल में खुदकुशी कर ली, अनुज थप्पड़ ने हमले में इस्तेमाल होने वाला हथियार पहुंचाया था। अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस उम्मीदवारों पर सस्पेंस, कुछ घंटों में खत्म हो जाएगा, स्मृति ईरानी ने कहा जो भी आएगा हारेगा। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामला गरमाया, सिद्धरामैया ने लिखा मोदी को खत, कहा रेवन्ना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बर्खास्त किया जाए। ये थी आज की खबरें, से खुद दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें।